اسلامی شادی کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شادی تو دنیا کا ہر انسان کرتا ہے، تقریباً ہر مذہب والے کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان شادی کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا صحیح جواب بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ شادی کرنے والے سے پوچھے بھائی آپ شادی کیوں کر رہے ہو، تو عام طور سے جواب کیا ہوگا؟ پوری دنیا شادی کرتی ہے، ہم بھی شادی کر رہے ہیں۔ یا کیا کہیں گے، شادی کی عمر ہو گئی ہے شادی کر رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں، شادی نہیں کریں گے تو سماج کیا کہے گا؟ یہی سارے جوابات ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی جواب ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ جواب نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم شادی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ یہ حکم ہے، آرڈر ہے۔ تو ہم شادی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کر سکے۔ اگر یہ نیت شادی کے وقت ہمارے دل میں ہے تو ہماری شادی دینی ہے، یعنی دینی جذبے سے ہم کر رہے ہیں، ورنہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت شامل حال نہیں ہے تو اس عمل کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک آدمی مسجد میں آئے اور دوسرے نمازیوں کی طرح اٹھک بیٹھک کر کے چلا جائے، مجھے کیوں کیا پتہ نہیں، لوگ کرتے تھے ہم نے بھی کر لیا، تو یہ نماز ہے؟ یہ نماز نہیں ہے، بلکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے اسلام کا حکم ہے نماز پڑھنا، اسلام میں نماز ہے، اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی نماز ہے۔ تو ایسے شادی اگر ہم ویسے کریں جیسے اور لوگ کرتے ہیں تو ہماری شادی میں ان کی شادی میں فرق ہی کیا ہے؟ تو ہم شادی سب سے پہلی بات ہے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہیں سے ہم کو ثواب مل گیا، ہماری شادی، ہمارا یہ اٹھایا گیا قدم دینی ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ صرف حکم رسول نہیں ہے بلکہ سنت رسول بھی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ ایک دوسری نیت ہم شامل کر رہے ہیں، ایک تو حکم رسول پر عمل اور دوسرا سنت رسول پر بھی عمل کا جذبہ ہے کہ ہم یہ شادی کر کے اللہ کے نبی کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ ایک اور ثواب ہمارے ساتھ ایڈ ہو گیا، ہماری شادی اور دینی جو ہوگی۔ اس کے علاوہ تیسری بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہے شادی میں، کہ شادی کے وقت یہ نیت رکھنا کہ اس اقدام کے ذریعے ہم اپنی عزتیں محفوظ کریں گے، ہم زناکاری بدکاری سے اپنے آپ کو بچائیں گے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اگر یہ نیت لے کر آدمی شادی کرتا ہے تو اس کی شادی بابرکت ہوتی ہے اور آگے اس کو سفلتا ملتی ہے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے تو بہت سارے بدکار شادی سے پہلے بھی بدکار، شادی کے بعد بھی بدکار، شادی سے پہلے بھی تعلقات ہیں اجنبیوں سے، شادی کے بعد بھی افیئر تعلقات سب چالو ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا شادی سے۔ کیوں؟ نیت ہی نہیں ہے۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر کمپلسری کر لیتا کہ مدد کرنا ہی کرنا۔ ان تینوں میں سے ایک کون ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، وہ شادی کرنے والا جو شادی کرتے سمے یہ نیت رکھے کہ میں اس شادی کے ذریعے پاک دامنی اختیار کروں گا، میں شادی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں پاک دامن رہ سکوں۔ تو اس نیک جذبے کے ساتھ، اس نیک خیال کے ساتھ اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اس کی نیت پاکیزہ، اس کی طبیعت پاکیزہ، اور آگے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اسے گناہوں کی طرف جانے سے روکتا ہے، بدکاریوں کی طرف شیطان بلاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی اللہ مدد نہیں کرتا، وہ پھنس جاتے ہیں۔ اللہ نہیں کرواتا، شیطان کرواتا، خود کرتے، لیکن اللہ کی ہیلپ، اللہ کی مدد نہیں ملتی۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، عزیز مصر کی بھی بلا رہی، اللہ نے کیسے روکا؟ اللہ نے مدد کی نا۔ تو اللہ
اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں شادیاں کتنی ٹوٹ، شادی کرنا کمال نہیں ہے، شادی ٹکنا کمال ہے۔ آج شادی جگہ جگہ ہو رہی ہے، لیکن کوئی شادی 2 دن چل رہی، کوئی 1 ہفتہ چل رہی، کوئی 1 مہینہ چل رہی۔ ایک تماشا بنا ہوا ہے، طلاق طلاق کھلا۔ کیوں تماشا بنا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم سماج کی پرمپرا نبھا رہے ہیں، سنت رسول پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ سنن بہقی کی روایت شعب الایمان کے اللہ کے فرماتے ہیں کہ یہ جو شادی ہے، یہ جس نے شادی کر لیا فقط کمل بہ نصف الدین، اس نے آدھے دین پر عمل کر لیا۔ اب جس شادی کو اسلام آدھا دین کہہ رہا ہے، کیوں آدھا دین کہہ رہا ہے؟ کیونکہ دین کے جو مطالبات ہیں، دین کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ کرنا یہ کرنا، ان میں سے آدھی چیزوں پر عمل کرنے کے لائق آدمی کا تب ہوتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے۔ شادی کرتا ہے تو سب سے بڑی بات گناہ سے، بدکاری سے، برے خیالات سے بچ جاتا ہے، عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، بال بچوں کی ذمہ داری آتی ہے، سماج کو مینج کرنا جانتا ہے، بہت سی چیز سیکھتا ہے۔ تو آدھا اسلام، آدھا دین سمجھو سیکھ جاتا ہے، شادی کے اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ لیکن جو شادی نہیں کرتا ہے یا اسلامی نیت سے شادی نہیں کرتا ہے، اسلامی خیالات نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، تو پھر وہ جیسے شادی سے پہلے ہے ایسے شادی کے بعد ہے۔ شادی ایک کھیل تماشا ہے، 2 دن 4 دن کے بعد شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے شادی کے ساتھ ساتھ ہماری قرآن نے کیا کہا کہ یہ ایک مضبوط ایگریمنٹ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا عقد نہیں ہے، ایجاب و قبول کرا لیا ہو گیا کل توڑ دیا اس کو، نہیں۔ ہم بہت سارے کانٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کانٹریکٹ سب سے مضبوط ہوتا ہے، اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ٹکاؤ ہونا چاہیے۔ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اگر 2 میاں بیوی کو الگ کر دے تو اگر ہم اسلام کی نیت لے کر چلیں گے، دینی خیالات لے کر چلیں گے، تو ہماری شادیوں میں برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو۔ ایک اور چیز ہے کہ نکاح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آرزو کی تکمیل ہے۔ بھائی آج ہم جب صحابہ کرام کے واقعات سنتے ہیں تو کبھی ہمارے دلوں میں یہ امنگ پیدا ہوتی، کاش ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے، نبی کی خدمت کرتے، نبی سے باتیں کرتے، ہمیں بھی ثواب ملتا۔ لیکن آج نبی ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے قیامت تک کے لیے ایک اپیل کی ہے، ایک گزارش کی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا ہمارے اپنے نبی کی گزارش پر عمل کریں؟ گزارش کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ کہا مسلمانوں شادی کرو ایسی لڑکی سے جو محبت کرے اور بچہ جنے۔ اگر اہل توحید کی تعداد زیادہ ہوگی تو قیامت کے دن مجھے اچھا لگے گا اس تعداد پر۔ تو اللہ کے نبی کی یہ اپیل ہے تمام مسلمانوں سے کہ آپ شادی کریں، بچے پیدا کریں، ہماری تعداد زیادہ ہو، قیامت کے دن مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ تو اس اللہ کے رسول کی اس فرمان، اس گزارش، اس اپیل میں حصے دار بننے کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم شادی کریں گے اور انشاءاللہ بچے پیدا کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ شادی ہو گئی بچے سے نفرت ہے، ہاں؟ لڑکا کہتا ہے ابھی مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، لڑکی کہتی ہے کچھ کرنا ہے، شادی کرنے کے بعد بھی دنیا بھر کے بہانے۔ نہیں، شادی کرے، آپ نیک خواہش رکھیں، اللہ سے دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کتنی عمر ہوگی پھر بھی کہا رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے اولاد دے۔ ہمیں اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جا کے پوچھو نا جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس پہ کیا بیتتی ہے۔ تو اولاد سے بھاگنا نہیں چاہیے، اولاد کا استقبال کرنا چاہیے، اولاد کی نیت رکھنا چاہیے، شادی کو اس موڑ پر لے جانا چاہیے کہ ہم صاحب اولاد بنیں، اور اس کے ساتھ ہماری نیت کیا ہو کہ یہ اس بچے کا اضافہ اللہ کے نبی کی خوشی میں اضافہ کرے گا قیامت کے دن، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہماری کسی عمل کے ذریعے اللہ کے نبی کی خوشی میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ساری نیتیں ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز ہے، میں بات اس پہ ختم کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں اسلامی شادی میں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کیا ہے شادی سے پہلے سیکھنا چاہیے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں، آپ سیکھیں۔ شادی سے پہلے سیکھنا چاہیے کہ شادی سے متعلق اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، کبھی شادی توڑنی پڑے تو اس کا کیا پروسیس ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنا چاہیے۔ ایک لاسٹ چیز یہ ہے کہ نیک اولاد آپ پیدا کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو خوشی ملتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حق میں بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، انسان فوت ہو گیا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا سوائے 3 کے، الا من صدقۃ جاریۃ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به۔ ان 3 میں سے ایک کیا ہے؟ او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو
دعا کرے. تو شادی کے بعد اگر ہماری نیتیں دیندارانہ ہوں تو جو نیک اولاد پیدا ہوگی وہ صرف زندگی میں ہمارا ساتھ نہیں دے گی, مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. ورنہ اگر یہ نیک جذبہ نہیں ہے, آپ اولاد کا استقبال نہیں کریں گے, اولاد کے ساتھ جو دینی جذبہ ہے وہ نہیں ہوگا, تو اولاد پیدا ہوگی, آپ پوری اپنی عبادت, نماز, روزہ چھوڑ کے اپنی اولاد کو بنانے کے چکر میں آپ سب کچھ قربان کر دیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے. آخری عمر میں یہی اولاد دھکے مار کے آپ کو باہر اولڈ ایج ہوم میں لا کے ڈال دے گی. آپ کو ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں پھینک دے گی اولاد, اگر وہ نیک نہیں ہوگی. شادی کے لیے اٹھایا گیا قدم نیک نہیں ہوگا تو. اور جا کے دیکھ لیں, جو لوگ بہت زیادہ اسمارٹ بنتے ہیں اور دینی جذبہ نہیں رکھتے ہیں, ان کی شادیاں, ان کی پریوار, ان کے بچے, ان کا کیا حشر کرتے ہیں. ابھی آج کے پیپر میں آیا نا کہ بیٹے نے باپ کے جیتے جی کیس کر دیا کہ ہم کو پراپرٹی میں حصہ چاہیے. اب جج نے ڈیسیجن دیا باپ کے حق میں کہ نہیں, اس کو حصہ نہیں ملے گا. راستے میں کورٹ سے نکلا, گھر پہنچنے سے پہلے اس کو مار دیا چاقو, اپنے باپ کو بیٹا مار دیا جان سے. یہ آج کی خبر ہے. جب دینی جذبہ نہیں رہے گا, بچوں کی وہ تربیت نہیں رہے گی, تو بچہ مارے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے گا, قتل کر دے گا, مرڈر کر دے گا, کچھ بھی کر دے گا. لیکن بچہ دیندار ہوگا تو نہ صرف دنیا میں آپ کی خدمت کو اپنے لیے جنت کا راستہ سمجھے گا, کہ ماں باپ کی خدمت کرنا جنت کا راستہ ہے, کتنی بڑی بات ہے. اور مرنے کے بعد بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, آپ کی وفات کے بعد بھی دعا کرتے رہے گا, آپ کے حق میں دعائیں کرتا رہے گا. اگر اللہ نے دولت دی ہے تو صدقے جاریہ بھی کرتا رہے گا. ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. صحیح جامع کی روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے اعمال کے بقدر جب جنت میں پہنچایا جائے گا تو کچھ دن کے بعد فرشتے کہیں گے اٹھو, آپ کا پرموشن ہو رہا ہے, آپ کو ایک اونچی جگہ پہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. وہ کہے گا کہ بھئی ہمارے جو عبادت تھی اس کے حساب سے میری یہی جگہ تھی, اس میں ترقی کہاں سے مل پا رہی ہے؟ تو کیا کہیں گے فرشتے؟ باستغفار والدیک لک, تمہارے بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے, تمہارے بچوں نے تمہارے حق میں جو دعائیں کی تھی اس کا بینیفٹ ایڈ ہو رہا ہے, اب تم اپنی حیثیت سے اوپر کا مقام حاصل کرو گے. یہ سارے جذبات, یہ ساری نیتیں ہمیں رکھنی چاہیے تاکہ ہماری شادی بابرکت ہو, اسلامی شادی ہو, اسلامی پریوار ہو, اسلامی خاندان ہو, دین کی خدمت کریں, قوم کی خدمت کریں, جب تک زندہ رہیں ماں باپ سے جڑے رہیں, وفات کے بعد بھی جو ہے ماں باپ کے ساتھ جڑے رہیں. ماں باپ کے ساتھ جڑنا یہ, اور ماں باپ اور بچوں کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور دیکھیے جس طرح دینداری کا جو لیول ہوگا, جو مقام ہوگا, اسی حساب سے خاندان میں دینداری پروان چڑھے گی. صحیح بخاری کی ایک آخری حدیث پیش کر دیتا ہوں ختم معذرت کے ساتھ. ابھی حج کا قربانی کا موسم گیا, حج کا موسم گیا. بہت سارے علماء نے آپ کو سنایا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آئے. بیوی تھی, بیٹا نہیں تھا گھر پہ. کہا کیا حال چال ہے؟ کہا بہت تنگی ہے. کیا کہہ دیا بیوی نے؟ بہت تنگی ہے. تو والد محترم نے, ابراہیم علیہ السلام نے میسج دیا کوڈ ورڈ میں, کیا کہ جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے کہہ دینا ایغیر عتبۃ بابہ, کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں, اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں. اسماعیل علیہ السلام آئے, بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے, انہوں نے یہ میسج دیا. وہ سمجھ بھی نہیں پائی کیا میسج ہے. بیٹا سمجھ گیا, بیٹا سمجھ گیا کہ میسج کیا ہے. کہا وہ میرے والد تھے, وہ امرنی بفراقک, انہوں حکم دیا کہ میں تم کو الگ کر دوں. الحقی باہلک ثم طلقا, جاؤ بوریا بستر اٹھاؤ, اپنے گھر جاؤ, طلاق دے دیا. یہ بتائیے کوڈ ورڈ میں میسج دیا اور بچہ قربان ہو گیا. آج باپ صراحتاً کہے بیٹا طلاق دے, نہیں دے گا, وہ رشتہ نہیں ہے. اچھا ہم کو لگے گا کہ شاید چھوٹی سی بات تھی, کیوں طلاق کروا دی. بیوی نے, بہو نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ تنگی ہے, لیکن یہ چھوٹی بات ہمارے لیے, آپ کے لیے, ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی بات ہے. کیونکہ یہ وہی لوکیشن ہے, یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے اسی بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہے تھے, جہاں نہ کوئی جانور ہے, نہ انسان ہے, نہ چرند ہے, نہ کھانا ہے, نہ پانی, کچھ بھی نہیں ہے, سنسان جگہ. پریوار کو چھوڑا, جانے لگے. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ان کے پاس. تو کہا اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ کہا ہاں. کہا پھر آپ جائیے, اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آپ بتائیے جس پریوار کا یہ اتہاس ہو کہ جس کی بیوی ایک سنسان علاقے میں, نہ کہیں چرنے والا, نہ کوئی اڑنے والا, نہ کوئی انسان, نہ پانی, نہ کچھ نہیں ہے, وہاں پہ چھوڑ کے شوہر جا رہا ہے, تو کہہ رہی ہم خوش ہیں, ہمیں کوئی دقت نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی فیملی میں ایک بہو آتی ہے اور شوہر بھی ہے, پانی بھی ہے, انسان بھی ہے, بستی ہے, سب کچھ ہے, اور کیا کہتی ہے؟ تنگی ہے. کیسے برداشت کریں گے ابراہیم علیہ السلام؟ ہاں, اس عورت کو اس فیملی کا اتہاس نہیں معلوم,
دینداری یا تقوی کا لیول نہیں معلوم، اتنی بڑی بات ہمارے لیے چھوٹی بات ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو جب دینداری کے جذبے سے خاندان پروان چڑھتا ہے تو تقوی کا یہ لیول آتا ہے ہمارے اندر۔ تو یہ شروع سے باپ بیٹے سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر قدم ہم دین کی روشنی میں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔